وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وقال تبارك وتعالى في القرآن المجيد: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا. وقال الله تبارك وتعالى: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. Praise be to Allah, peace and blessings on the Prophet of Allah subhanahu wa ta'ala, his descendants and all of his companions. We seek refuge in Allah from Satan the rejected and accursed. In the name of Allah, the most gracious, the most merciful. O my Lord, expand me my breast, ease my task for me. Remove the impediment from my speech so they may understand what I say. Yatra narayastu pujante ramante tatra devata tatre tastu na pujante na ramante na tatra devata. यशाम विद्या न तपो न धर्मा ज्ञानम न शीलम न गुणे न धर्मा ते मृत्युलोके भुवि भारभूता मनुष्य रूपेण मर्गाश्चरन्ति के हेत्वो ब्रह्मगतिस्तान्ति सत्संगतिर्दान विचारतोषा. मात्रमान पित्रमान चार्यावान पुरुषो वैदः परशस्ता धार्मिकी विदिति यस्य सामास्मगमः. ओम शन्नो वरुणा शन्नो मित्रा शन्नो भवत्वर्यमा शन्ना ब्रह्मा बृहस्पति नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो तमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि. ओम शांति ओम शांति ओम शांति. حضرات محترم، اسٹیج پر تشریف فرما ہمارے معزز اکابر علماء کرام اور اس جلسے میں دور سے تشریف لائے ہوئے ہمارے دینی ایمانی بھائیوں اور اسی جلسے میں شریک ہمارے اس ملک کے جوڈیشری کے پرشاسن کے بڑے ہی عزت دار پولیس پرشاسن کے لوگوں، جلسہ منعقد کرتے ہیں اس کا ایک ماتر، اس کا کیول مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنے اللہ اور اس کے رسول اور ہم اپنے دین و دھرم کی وہ باتیں جن کو ہم نہیں جانتے جان جائیں، یا جن کو جانتے ہیں عمل نہیں کرتے ہیں، عمل کے اوپر لوگوں کو آمادہ کرنے کے لیے
لوگوں کو بتانے اور سمجھانے کے لیے اس طرح کا جلسہ اور اس طرح کی کانفرنس منعقد کی جاتی ہے۔ باقی اس طرح کے جلسوں کا، کانفرنسوں کا کوئی اور دوسرا مقصد اگر کوئی سمجھتا ہے تو وہ غلط ہے۔ جلسے میں قرآن اور شریعت، اللہ کے رسول، جتنے بھی انبیاء اور پیغمبر اور حضرات رسول اس زمین پر آئے، ان کے تعلق سے باتیں کی جاتی ہے، اور ہمیں دنیا میں کیسے زندگی گزارنا چاہیے اس کے تعلق سے ہمیں اپنے مذہب اور شریعت کی روشنی میں بتانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ اور مرنے کے بعد جب ہم اس دنیا سے چلے جائیں گے، ہمیں وہاں پر کیسے نجات مل سکتی ہے، ہم کیسے پرم پد کو پراپت کر سکتے ہیں، ہمیں وہاں کیسے مکتی مل سکتی ہے، اس کے تعلق سے یہاں پر ایک راستہ، ایک میتھڈ بتایا جاتا ہے۔ اللہ کو کسی نے نہیں دیکھا، انسانوں میں انبیاء کو چھوڑ کر حضرت موسیٰ یا آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ ہم انسانوں میں کسی نے بھی اللہ کو نہیں دیکھا، اور ہم دیکھ بھی نہیں سکتے۔ لا تدرک الابصار وہو یدرک الابصار، کہ تمہاری آنکھوں میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ تم اللہ کو دیکھ سکو۔ حضرت موسیٰ بڑے طاقتور تھے، اتنی طاقت تھی کہ ایک مرتبہ انہوں نے ملک الموت کو تھپڑ مار دیا تھا، یا ایک فرعونی کو تھپڑ مارا تھا، گھونسا مارا تھا، تو ان کی موت ہو گئی تھی۔ اتنی طاقت اور جلالی نبی تھے، لیکن انہوں نے بھی ایک مرتبہ خواہش ظاہر کی کہ اللہ I want to see you، میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ٹھیک ہے، دیکھنا چاہتے ہو، ضد کرتے ہو تو ٹھیک ہے، فلاں طرف نظر اٹھاؤ۔ نظر اٹھا کر انہوں نے دیکھا اللہ کی تجلی، تھوڑی سی اللہ نے اپنی ایک تجلی ڈالی تو حضرت موسیٰ بے ہوش ہو کر گر گئے۔ کوئی نہیں دیکھ سکتا اللہ کو۔ قرآن صاف لفظوں میں کہتا ہے لا تدرک الابصار وہو یدرک الابصار وہو اللطیف الخبیر، لیکن وہ خبر رکھنے والا ہے ہر کسی کی۔ کوئی چوری کر رہا ہے، کوئی زیادتی کر رہا ہے، کوئی جھوٹ بول رہا ہے، کوئی رات کے اندھیرے میں زنا کرتا ہے، کوئی بےایمانی کر رہا ہے، وہ یہ سمجھتا ہے کہ ہم کو کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، لیکن بھول ہے، اس کو اوپر والا ضرور دیکھ رہا ہے۔ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ، بہت باریک سی باریک باتوں کا گیان اور خبر اور جانکاری۔ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ، دلوں کے سینے کے بھید کو بھی جانتا ہے، لیکن انسان نہیں دیکھ سکتا اس کو، وہ سب کو دیکھ رہا۔ ہمارے ہندو بھائیوں کی ایک مہان کتاب شریمد بھگوت گیتا 5واں وید مانا جاتا، اس میں بھی اس عقیدے کا ورنن ہے۔ نسندروشی ٹشتتی روپمسیا، نسندروشی ٹشتتی، نگاہیں، آنکھ اس پرماتما کے روپ کو نہیں دیکھ سکتے۔ نسندروشی ٹشتتی روپمسیا نہ چکشسا پشیتی کشچنینم، وہ پرماتما اتنی طاقت اور اتنے پاورفل ہیں کہ انسان منشیہ اس کو نہیں دیکھ سکتا، البتہ وہ ایشور دنیا کے تمام دنیا کا احاطہ کیا ہوا ہے، یعنی تمام دنیا اس پرماتما کی نگاہوں کے سامنے میں۔
ایسے جیسے پلیٹ میں ہم لوگ کھانا کھاتے ہیں، پلیٹ میں الگ الگ کہیں دال ہے، کہیں سبزی ہے، کہیں کچھ اور ہے، کہیں اچار ہے، کہیں روٹی ہے، کہیں کچھ ہے، تو ہم پوری پلیٹ پر ہماری نظر ہوتی، سیم اسی طریقے پر ایشور کی نظر ہوتی پوری دنیا، ایسے جیسے پلیٹ کے مانند ہو۔ جب اللہ کو ہم نہیں دیکھ سکتے، اللہ ہم سے بات نہیں کر سکتا، کرنے پر قادر ہے لیکن کرتا نہیں، تو پھر ہم زندگی کیسے گزاریں؟ ہم کو کیسے پتا چلے گا کہ اللہ ہم سے یہ چاہ رہا ہے؟ تو اس کا ماتر ایک ہی راستہ ہے۔ وہ کون سا راستہ؟ وہ نبیوں کا، اوتار کا، پیغمبر کا اور رسول کا راستہ ہے۔ اور پیغمبر رسول آتے کہاں سے؟ کیا آسمان سے اترتے ہیں؟ نہیں، ہم اور آپ میں سے ایک انسان کو کھڑا کرتا ہے۔ کون؟ وہ اللہ تبارک و تعالی۔ ہمیں اور آپ کے بچوں میں سے کسی کو نبی بنایا، کسی کو رسول بنایا۔ رسول میں نبی میں تھوڑا فرق ہے۔ نبی وہ، میں نبی ہوں، میں چلا گیا تو ایک اور نبی پیدا ہوا، تو وہ جو نبی پیدا ہوا ہے تو میں جس شریعت کی دعوت دیتا تھا، جن اچھائیوں کے طرف میں بلاتا تھا، ایشور کے طرف سے جو قانون میرے پاس تھے، میں جن کی دعوت دیتا تھا، اسی کو آگے بڑھانے والے کو نبی بولتے۔ رسول وہ ان کو بولتے ہیں جن کو الگ سے نئی شریعت دی گئی، بدل کر۔ ان کا مرتبہ، ان کو یہ سمجھے ان کی ڈیوٹی الگ ہو جاتی ہے، تھوڑی سی ان کی ذمہ داری اور بڑھ جاتی ہے۔ تو نبی میں، رسول میں یہ فرق ہے۔ تو اس دنیا کے انسانوں کو اللہ زندگی انسان کیسے گزارے گا، اس انسان کو ستیہ مارگ کا درشن کرانے کے لیے، سیدھا راستہ دکھانے کے لیے خود آ نہیں سکتا۔ ہمارا عقیدہ ہے، میں اس لیے بول رہا ہوں چونکہ ہمارے ہندو بھائیوں کا الگ کانسیپٹ ہے، ان کا کانسیپٹ تھوڑا ڈیفرنٹ ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں یدا یدا ہی دھرمسیا گلانربھوتی بھارتا ابھیدھانم دھرمسیا تداتمانم سرجامہ۔ ان کا کانسیپٹ یہ ہے، اہمیو سو یونہ پتا جنیتا یو ودھاتا دھامانی وید بھونانی وشوا، کہ اس دھرتی پر کہیں پر اگر کسی اچھائی کی یا کسی جگہ پر کہیں ظلم ہوتا ہے، دھرم کی ہانی ہوتی ہے، تو اس کو ختم کرنے کے لیے انسانی روپ دھارن کر کے پرماتما آ جاتا ہے، اوتار لے لیتا ہے، اوتار بن کر آتا ہے، یعنی اتر کر اوترت ہونا کسی انسان کی شکل میں، یا کہیں پر ضرورت پڑ گئی جانور کی شکل کی، شیر بھالو چیتا بننے کی، تو وہ بن کر۔ یہ پیغام، یہ کانسیپٹ ہے ہمارے ہندو بھائیوں کا، ورنہ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ زمین پر تو نہیں آتا، البتہ انسانوں کو پیدا کرتا ہے، کھڑا کرتا ہے، اس کو نبوت دی جاتی ہے۔ اب آتے ہیں دودت، کون؟ جبرائیل کو بھیجا جاتا ہے کہ جاؤ اے جبرائیل۔ جبرائیل کون ہے؟ آپ اپنی زبان میں سمجھ سکتے ہیں، وہ ایک پوسٹ مین ہے، ایک ڈاکیا۔ ادھر سے میسج لیا، یہاں پر میسج پہنچایا، اللہ کی طرف سے وحی ہوئی، اللہ نے کہا کہ اے جبرائیل یہ پیغام لو، جا کر محمد کو بتاؤ، اور محمد اپنی اڑیسہ والوں کو، بہار والوں کو، بنگال والوں کو، پوری بھونیشور والوں کو، کٹک والوں کو یہ پیغام دینا ہے، جاؤ بتاؤ محمد کو۔ اب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ پیغام آتا ہے اور وہ لوگوں کو بتاتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے یہ پیغام، یہ نظام ہوتا ہے۔ اسلام کا یہ عقیدہ ہے، شریعت کا یہ عقیدہ ہے۔ بہت سے لوگ شریعت کے لفظ سے ڈر جاتے۔ شریعت کس کو بولتے ہیں؟ شریعت نظام، شریعت کا مطلب ایک طریقہ، شریعت کا مطلب الگ سے کوئی مارنے، لوٹنے، پیٹنے، قتل کرنے، فساد کرنے، دنگا کرنے والے قانون نہیں۔ شریعت کا مطلب طریقہ، ایک راستہ۔ ہمارے پاس جو طریقہ اور راستہ ہے جنت تک، اللہ تک پہنچنے کا، وہ اللہ کی طرف سے بتایا ہوا ہماری شریعت قرآن اور حدیث ہے، فرمان الہی ہے،
فرمان محمد ہے احادیث کی کتابوں میں، اسی کو شریعت بولتے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ کے طرف سے انسانوں کی رہنمائی رہبری کے لیے نبیوں کو بھیجنے کا سلسلہ چلا۔ 1,24,000 حضرات نبی اور رسول اس زمین پر آئے، انسانوں کی صرف اصلاح کے لیے، اور کوئی مقصد نہیں۔ جو ایشور کو ایک نہیں مانتا، اللہ کو ایک نہیں مانتا، اس کو بتانے کے لیے اے لوگو تمہارا پرماتما ایک، تمہارا خدا ایک۔ سب سے پہلی دعوت یہی ہوتی تمام کے تمام نبیوں کی، تمام کے تمام حضرات رسول کی، انسانوں کو چنا جاتا ہے۔ تو 1,24,000 انبیاء میں سب سے آخری نبی کون؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب سے 1490 سال پہلے ان کا جنم ہوتا ہے، پروفیٹ محمد علیہ السلام کا 1490 سال پہلے ان کا جنم ہوتا ہے۔ کہاں پر؟ مکۃ المکرمہ، شہر مکہ میں، وہاں پر ان کا جنم ہوتا ہے، وہاں پر ان کی پیدائش ہوتی ہے، اور پھر وہاں سے ان کی زندگی، آپ علیہ السلام 40 سال تک نہیں 53 سال تک مکہ میں رہتے ہیں۔ 40 سال تک آپ ایک عام انسانوں کی طرح رہے، ایشور کی طرف سے کوئی وحی نہیں آئی، کوئی پیغام نہیں آیا، آپ ایک عام ایک سادھارن انسانوں کی طرح زندگی گزارتے۔ لیکن اس 40 سال کی زندگی میں آپ نے کتنی دقت، کتنی پریشانیاں اٹھائیں۔ شاید دنیا کے اندر ایسا بہت کم بچہ ہوگا کہ جن کو اتنی پریشانیاں، اتنی دقت سامنے پیش آئی۔ اللہ کے بعد ہم نبی کو فالو کرتے ہیں، طریقے میں، طریقہ حکم میں اللہ کو مانتے، طریقہ رسول کا ہوتا ہے، پروفیٹ محمد کا ہوتا ہے، آرڈر اللہ کا ہوتا ہے، اور وہ نبی، اسی نبی کے اوپر میں بات کرنا چاہتا ہوں۔ محدود وقت ہے، 11 بجے تک آپ کے اس جلسے کا پرمیشن ہے، انشاءاللہ وی ول فالو، ہم ضرور فالو کریں گے۔ 11 بجے سے پہلے ہم اپنی بات ختم کریں گے، اور پھر ہمارے آس پاس میں ہمارے پولیس پرشاسن کے ہمارے گائیڈر اور ہمارے، بلکہ یہ سمجھئے کہ ہمارا پروٹیکٹر، وہ ہمارے رکشک ہیں، وہ اس دیش کی رکشا کرتے ہیں، عوام کی رکشا کرتے ہیں، ان کی ذمہ داری ہے، ہماری بھی ذمہ داری ہے ان کی باتوں کو ماننا۔ ان کے طرف سے حالات کو دیکھتے ہوئے 11 بجے تک کا ٹائم آپ کو منتخب کیا ہے، تو انشاءاللہ ہم اسی پہ اپنی بات رکھیں گے۔ تو ہم بات کرنا چاہتے ہیں محمد الرسول اللہ کے بارے میں، چونکہ ہم میں سے بہت سے مسلمان محمد الرسول اللہ کو نہیں جانتے، ان کی جیونی کو نہیں جانتے، آپ علیہ السلام نے کتنی شادی کی یہ بھی نہیں جانتے، آپ کو ایشوانی کب ہوئی، آپ کو ایشور کے طرف سے جانکاری کب دی گئی، وہی کب آیا، آپ وہی کب نازل ہوئی، وہ بھی نہیں جانتے۔ 40 سال کی عمر کے بعد 13 سال مکہ میں ہی رہے، لیکن آپ پر آپ کا چچا کیوں دشمن بن گیا؟ آپ کے دوست اور آپ کے گاؤں محلے والے آپ کو نکالتے تھے اپنی بستی سے، یہ جانکاری ہم مسلمانوں کو نہیں۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ تمام مسلمانوں کو، تمام اسلام کے ایک ایک بچے کو اپنے نبی کے بارے میں جانکاری ہونی چاہیے، اپنے قرآن کے بارے میں، اپنے شریعت کے بارے میں ان کو جانکار ہونا چاہیے۔ اس جلسے سے آپ کو کم سے کم یہ فائدہ ہونا چاہیے کہ سیرت کے تعلق سے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون تھے، کیا تھے، ان کی جیونی کیا تھی، تب آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ بھئی کتنے بڑے محسن تھے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اخیر میں ایک بات دنیاوی اعتبار سے آپ کو بتاؤں گا، ماڈرن ایجوکیشن کے بارے میں، جدید سائنس کے بارے میں بتاؤں گا۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ محمد رسول اللہ جو شریعت لے کر آئے اس کو پکڑ کر اگر ہم بیٹھ گئے تو ہم دنیا کے اندر ہی دھرم پرست بن جاتے، ہم ترقی کیسے کریں گے؟ میں ایک بات آپ کو دعوے سے کہہ سکتا ہوں، دنیا کے اندر جتنے بھی جدید آلات ہے، جدید سائنس ہے، دنیا کے اندر جو ماڈرن ایجوکیشن ہے، دنیا کے اندر جو جدید ٹیکنالوجی ہے، دنیا کے اندر جو سسٹم ہے، ابھی نظام جو نیا ہے،
ان کو وجود میں لانے والا، کہیں سے روشنی اگر ملی تو محمد الرسول اللہ کی زندگی سے ملی ہے۔ محمد الرسول اللہ سے پہلے صرف دھرم کی کتابیں پڑھائی جاتی تھی، کوئی اور دوسرا علم حاصل کرنا پاپ تھا۔ اگر کوئی ماڈرن ایجوکیشن حاصل کر رہا، اگر کوئی سائنس کو جاننا چاہتا ہے تو پابندی تھی۔ پڑھیے تاریخ اٹھا کر گیلیلیو نے جب یہ اندازہ یہ لوگوں کے سامنے یہ تھیوری پیش کی تھی کہ یہ سورج کے ارد گرد زمین گھومتی ہے، تو ان کے آس پاس کے لوگوں نے ان کو موت کے گھاٹ اتار دیا تھا اور یہ کہا تھا کہ تم نے یہ الگ سے کون سی تعلیم لے کر آئے ہو، یہ کون سی جانکاری تم دینا چاہتے ہو۔ اللہ کے نبی کے بعد دنیا کے اندر علم فلکیات، علم معاشیات، علم سائنس، جدید ٹیکنالوجی، ان تمام چیزوں کا وجود اگر کہیں سے ہوتا ہے تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ہوتی۔ میں پروف کر کے بتاؤں، لیکن بیفور دیٹ I want to explain, I want to tell you something about the last prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, because the lots of Muslim person and they don't know about the last prophet and their last prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam، نہیں جانتے ہیں کہ ہمارے محمد کون تھے، ہمارے نبی کون تھے، ان کے بیٹے کتنے تھے، آپ پیدا کہاں ہوئے، ان کے اوپر کتنے مظالم ڈھائے گئے، تب بھی آپ نے اپنے اوپر ظلم کرنے والوں کے لیے دعائیں کی۔ آج دنیا والے ہم کو بدنام کر دیتے کہ نہیں ٹوپی والے ایسے ہوتے ہیں ویسے ہوتے ہیں، ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ تشدد ایمان کا مطلب امن پرست، اسلام کا مطلب سلامتی والا۔ تشدد اگر کوئی کرتا ہے، دنگا فساد اگر کوئی کرتا ہے تو اسلام سے اس کا تعلق نہیں ہو سکتا، وہ مسلمان نہیں ہو سکتا۔ ہمارے نبی تو خون بہا بہا کر بھی اپنے دشمنوں کو ان کے اوپر پتھر برسانے والوں کے لیے بھی انہوں نے دعائیں کی تھی۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام جب آنے کے بعد آپ کا اس دنیا میں آئے، 22 اپریل 571 عیسوی کو آپ کا جنم ہوتا ہے۔ اب سے 1490 سال پہلے مکہ کی دھرتی پر جس گھر میں آپ پیدا ہوئے، 8 فٹ چوڑا 9 فٹ لمبا ایک گھر تھا۔ آپ کے پیدائش کے وقت میں، آپ کے پیدائش سے پہلے ہی آپ کے ابا کا انتقال ہو گیا۔ کن کا؟ عبداللہ جی کا، خواجہ عبداللہ کا۔ آپ کی امی کا نام بی بی آمنہ، امی کا نام پروفٹ محمد کا۔ 6 سال کے بعد اللہ کے نبی کا جنم ہوتا ہے۔ 6 سال کے بعد آپ کی پرورش ایک گاؤں میں ہوتی ہے، حلیمہ سعدیہ کے گھر۔ چونکہ یہ سسٹم تھا، شہر میں بہتر آب و ہوا نہیں ملتا، اگر آپ کو فریش ہوا چاہیے، فریش دودھ چاہیے، فریش مکھن چاہیے، فریش گھی چاہیے اوریجنل، تو آج بھی آپ کو گاؤں میں یہ سب چیزیں مل سکتی۔ تو انہوں نے کہا کہ بچے کی پرورش بڑھیا ہوگی، گاؤں میں بھیج دیے، حلیمہ سعدیہ کے گھر بھیج دیے۔ وہ آئی، لے کر کے گئی، بڑی لمبی چوڑی ایک تفسیر ہے، آپ پڑھ سکتے ہیں سیر کی کتابوں میں۔ چلے گئے، جب آپ کی عمر 6 سال کی ہوئی تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ابا تو پہلے جا چکے تھے، لیکن 6 سال کی عمر میں آپ کی امی کا انتقال ہو جاتا ہے۔ آپ کی امی کا سفر میں تھے، ایک خادمہ ساتھ، آپ اپنی امی کے ساتھ، وہاں پر آپ کی امی کا انتقال ہو جاتا ہے۔ بتائیے 6 سال کی عمر کا بچہ، کتنا معصوم چھوٹا، آپ کی امی کا انتقال ہو گیا۔ آپ آنے کے بعد آپ کے دادا خواجہ عبد المطلب کی نگرانی میں آئے، رہے 6 سال، 7 سال، 8 سال آپ کی عمر ہوئی۔ 8 سال کی عمر میں آپ کے دادا کا بھی انتقال ہو جاتا ہے۔ آپ کعبۃ اللہ کے، عرب کے سب سے اونچے گھرانے میں پیدا ہوئے، اور اس کی تفسیر پرانوں میں موجود، ہمارے ہندو بھائیوں کے شاستروں میں موجود، آپ کے ابا کا نام موجود، آپ کی امی کا نام موجود، آپ جس شہر میں پیدا ہوئے اس شہر کا نام موجود۔ سنسکرت زبان میں میں پڑھتا ہوں، کئی جگہ سے پہلے بھی اس کا ورنن کیا ہے۔ شمبل گرام گوکیس براہمنیس گہاتمن بھون وشنو یششا کل کی پرادر بھوشیتی، کل کی اوتار،
کل یگ میں آنے والے اوتار وشنو یش کے گھر میں وشنو یش، اب وشنو مینس ایشور، وشنو یش کے گھر میں وشنو یش کے ذریعے سوموتی کے کوکھ سے پیدا ہوں گے، مطلب عبداللہ کے ذریعے سے آمینہ کے گھر میں آمینہ کے کوکھ سے براہمنیس، اللہ کے نبی جس خاندان میں پیدا ہوئے وہ عرب کے سب سے مضبوط ترین خاندان قریش مانا جاتا ہے۔ قریش براہمنیس، ہندو بھائیوں میں سب سے اونچے کاسٹ اس کو مانا جاتا ہے جو برہمن ہوگا۔ اس کے بعد برہمن کے بعد دوسرے لوگ آتے، پہلے برہمن، ویشیہ، چھیتری، ویشیہ، پھر شودر، یہ چارہ طرف ان کو الگ کرتے ہیں۔ وہ ایک الگ ایکسپلین ہے، کون کیا حقیقت ہے، کیا صحیح ہے، یا یہ کانسیپٹ ٹھیک ہے کہ نہیں ہے، وہ ایک الگ موضوع ہے۔ لیکن براہمنیس اونچے خاندان، براہمنیس گہاتمن بھبنی وشنو یششا، آپ کی پیدائش کا تذکرہ دنیا کی کتابوں میں موجود۔ آپ علیہ السلام پیدا ہوئے کعبہ میں، عبد المطلب، خواجہ عبد المطلب، آپ کے دادا 12 سال 8 سال کی عمر تھی تو خواجہ عبد المطلب کا بھی انتقال ہو جاتا، وہ بھی چلے جاتے۔ اب آپ کون؟ باپ تو ہیں نہیں، امی تھی نہیں، امی کا بھی انتقال ہو گیا، دادا کا بھی ہو گیا، اب کن کے پاس جائیں گے؟ آپ کے چاچا خواجہ ابو طالب کی نگرانی میں آ گئے اور ان کی نگرانی میں رہے کئی سال تک، جہاں جاتے ساتھ میں لے کے جاتے۔ آپ علیہ السلام حلیمہ سعدیہ کے گھر میں بکریاں چراتے۔ اے کوئی دنیا کے مائے کا لال، آج اگر کوئی بکری چرائے گا تو آپ کہیں گے کہ بہت چھوٹے گھر کا ہے، بکری چراتا ہے۔ بکری چرانا سنت رسول بھی ہے، سنت ابراہیمی بھی ہے اور سنت موسیٰ بھی۔ بکری چرانا غلط بات نہیں، اس زمانے میں رسم رواج تھا۔ ہم نے بکری چرایا ہے، الحمدللہ ہم کو اس بات پر گرو ہے کہ ہم بھی اپنے زمانے میں بچپن میں بکریاں چرایا کرتے تھے۔ ایک دو بکری لے کر نکل جاتے تھے، امی بھیج دیتی تھی، شرارت کرتے تھے تو جاؤ تم پڑھنے نہیں جاتے ہو، بکریاں چراؤ، تو بکریاں چرائی آپ نے۔ 12 سال کی عمر ہوتی، 15 سال کی عمر ہوتی، 20 سال کی عمر ہوتی، آپ نہ شراب پیتے تھے، آپ نہ جوا